الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ بے عیب ہے وہ ذات پاک جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے، جس کے گرد و نواح کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی منکرین دین اسلام کو ہدایت تھی، خواہ وہ مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ۔ فرمایا گیا کہ تم اسلام سے انکار کر رہے ہو اور ساتھ ہی اولاد حضرت ابراہیم کے ہونے کے مدعی ہو۔ ذرا دیکھو کہ حضرت ابراہیم کون تھے، ان کا دین کیا تھا، ان کی شب و روز کی جد و جہد کیا تھی، وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت اور اس کی کس قدر عبادت کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بچپن سے لے کر آخر وقت تک غیر اللہ کی عبادت کے خلاف ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ اس کی وجہ سے آپ نے گھر بار چھوڑا، رشتہ دار، قوم، وقت کی حکومت سے دشمنی لی، جس کی بنا پر نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکوا دیا۔ لیکن آپ نے نمرود کی اطاعت نہ کی، اسے یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اگر تم خدا بنتے ہو تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ، کیونکہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو نمرود حواس باختہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اسی جہاد میں بہت اذیتیں برداشت کیں، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی ساری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے 90 سال کی عمر میں عطا کردہ بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں صرف اس کی ایک ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ چھوڑ کر واپس آ گئے، اور پھر جب سب سے عزیز ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ملا، جو اسی عزیز ترین بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مگر اس نے اپنی طرف سے حکم الہی کی تعمیل کر دی۔ حکم ہوا کہ تم حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور پرستش غیر اللہ کی کرتے ہو۔ کہاں گئی تمہاری عقل اور کہاں گئی تمہاری سمجھ؟ تم شیطان کے قبضے میں ہو اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہو، جس کی وجہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی ہے۔ اگر اطاعت حاصل کرتے تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہارے دل و دماغ روشن ہوتے اور برائی اور اچھائی میں تمہیں تمیز حاصل ہو جاتی۔ آج کا فرمان الہی بھی انہیں منکرین کی ہدایت کے لیے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم ہی کے دین کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور یہ انہی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے ساری کائنات بنائی، اور یہی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شافع محشر ہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی شان کے قائل ہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا ہے، اس فرمان الہی میں اس کا ذکر کیا گیا، یعنی معراج شریف۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہی سے مشرکین مکہ نے ہر درجہ اور ہر قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینی شروع کیں، لیکن اس ساری مصیبت والے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور عجیب خیر خواہ چچا حضرت ابو طالب اور نہایت ہی عقل مند خیر خواہ رفیق حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ساتھ بہت بڑی طمانینت اور دلجوئی کا سبب اور سامان تھا۔ مگر 10 سال کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم صدمہ کا سبب بنی۔ حضور علیہ السلام غمزدہ رہنے لگے، اور یہ سال عام الحزن کے نام سے مشہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اقدس کا تحفہ عطا فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے سارے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عجائبات اور واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عجائبات دیکھے جن کو دیکھنے کے بعد دنیا کے غم اور خوشی کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے معراج عطا فرمائی گئی۔
وہاں معراج شریف سے مخلوق خدا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اولا سے آگاہی بھی ہوئی۔ قیامت تک کے لیے مخلوق خدا کے لیے یہ سبق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عظیم شان رکھنے والے ہیں جو کسی بشر کے لیے کیا فرشتوں کے لیے بھی ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس آرام فرما تھے۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر بلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل چاہے زمزم کے پاس لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور نور کے طبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کے اندر انڈیل دیے گئے۔ پھر سینہ پاک کو درست کر دیا گیا اور باہر براق سواری کے لیے کھڑا تھا۔ گھوڑے کی شکل تھی، خچر سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا۔ اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ تک ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے جہاں سارے سابقین انبیاء حاضر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی اور سید المرسلین اور امام المرسلین کی شان سے نوازے گئے۔ وہاں سے پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک لے جایا گیا۔ ان سارے آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی جہاں صرف 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور معبود اور عبد خاص کے درمیان گفتگو ہوئی جسے کوئی نہ جان سکا۔ البتہ وہاں سے 5 نمازوں کا لایا گیا تحفہ، ایک تحفہ 5 نمازوں کا لایا گیا جس کا ثواب 50 نمازوں کا ہے جو سب کے لیے فرض قرار دیا گیا، جس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور انکار کفر ہے۔ وہاں سے واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو رات ابھی تک اسی طرح رات تھی اور یہ سفر 18,000 سال کا طے ہوا۔ اس سفر اقدس میں مخیر العقول واقعات پیش آئے۔ ایک خاص مقام پر جا کر جبرائیل نے آگے جانے سے معذوری ظاہر کی کہ آگے میرے پر جل جائیں گے۔ ایک مقام پر براق میں معذور ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہی آگے جا سکا، وہ نور جس سے ساری کائنات پیدا ہوئی۔ جس نور کے ستارے کو حضرت جبرائیل نے 70,000 بار دیکھا جو 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا تھا، جو 14,000 سال پہلے ملائکہ کو ذکر الہی کرایا کرتا تھا۔ نیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں مخلوق خدا کو ان کے مال کے بدلے ان کے حال میں دیکھا جس کی تفصیل حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ پیر صاحب فرمایا ایک 2 کا ذکر کرتا ہوں۔ جنت میں ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند دروازے پر خوشی محسوس ہوئی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کے محلات ہیں۔ فرعون کی لڑکی کی خادمہ اس کی کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ کہا۔ لڑکی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا باپ ہے؟ اس خادمہ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ جو میرا، تمہارا اور فرعون کا بھی رب ہے اور خالق و مالک ہے۔ فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی اور فرعون سے شکایت کی۔ فرعون نے خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ میرے بغیر کون ہے تمہارا اللہ تعالیٰ؟ تو اس نے کہا جو تمہارا اور میرا سب کا خالق ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ غلط ہے، اگر تم باز نہ آئی تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرعون نے تانبے کا کڑا منگوا کر اس میں تیل گرم کرایا۔ جب تیل جوش سے گرم ہو چکا تھا تو اس کے بچوں کو اٹھا کر اس کڑاہ میں پھینکوایا جس کے نتیجے میں ہڈی اور گوشت ایک ہو جاتے تھے۔ آخری چھوٹا بچہ ماں کے سینے سے چپٹا ہوا تھا۔ اس کو جب پولیس والوں نے زبردستی ماں کی چھاتی سے کھینچا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، لیکن معصوم بچے کو جو ابھی صرف چند ماہ کا تھا اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی اور اس نے ماں سے کہا کہ نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ماں کو صبر آ گیا۔ جب سب جل گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس میں چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے محلات سے گزرتے ہوئے خوشی محسوس کی تو جبرائیل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ چوتھا بچہ ہے جو اس عمر میں بول پڑا۔ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند
دروازہ دیکھا، جبرائیل سے پوچھا کہ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو غریب بہن اور بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں رہے، یہ جگہ ان کے لیے مختص ہے۔ وہ اتنا عالی شان مقام تھا کہ وہیں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک سفر طے کر کے واپس اپنی جگہ پہنچ گئے اور رات ابھی باقی تھی۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف لے گئے، وہاں کفار کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے اعلان فرمایا کہ آج اس طرح میں یہاں سے 600 میل دور بیت المقدس گیا، سارے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کیا اور اپنے رب کریم سے ملا۔ اس پر کمزور ایمان مسلمان مرتد بھی ہو گئے، مگر کفار مکہ نے مذاق اور شور شروع کر دیا۔ ابو جہل خوشی خوشی حضرت بکر صدیق کی خدمت میں آیا اور کہا، کیا تم نے سنا ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پھر معراج کا واقعہ سنا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا، اگر میرے مولا و آقا نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی پر حضرت بکر صدیق کو صدیق کا خطاب ملا۔ کفار نے کئی سوال بیت المقدس کے متعلق کیے جو وہاں جا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر سب جواب دیے اور کفار کو لاجواب کر دیا۔ راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کی ساری کیفیت بتائی، اور وہ قافلہ جب واپس آیا تو اسی طرح تھا جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل شاہ روم کو دعوت اسلام دی تو اس نے خط مبارک کی عزت کی، تو اس نے عرب کے تاجروں کو بلایا اور ان کو خط مبارک کے متعلق بتایا۔ تاجروں میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہوئے معراج کا واقعہ بھی ذکر کیا کہ دیکھیں یہ کتنی ناممکن بات اور جھوٹ ہے۔ وہاں ایک لاٹ پادری تھا، اس نے کہا کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے، میرا اصول ہے کہ میں رات کو سب سے آخر دروازے بند کر کے نکلتا ہوں۔ اس دن جب دروازے بند کیے تو میرا دروازہ بند نہ ہو سکا، ہم سب نے مل کر بڑا ہی زور لگایا لیکن نہ ہو سکا۔ پھر جب صبح گئے تو آسانی سے دروازہ بند ہوا، کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ دوسرا ساتھ پتھر تھا، اس میں ایک سراغ تھا اور معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی چیز باندھی گئی ہے۔ غرض منکروں کے دل ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، حقیقت نہ مان سکے، اور روشن دل و دماغ والوں کے سامنے حقیقت عیاں تھی۔ مسلمان ہو کر اور مان کر پکے مسلمان بنے۔ جو لوگ اس وقت بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں، وہ اسی طرح بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ناممکن ہے اور بعض نے کہا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اس کا جواب دے دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عنایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے، ہر صفت کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اس لیے یہ جسم مبارک اور روح مبارک کے ساتھ معراج ہوئی، اور اس واقعہ کو سمجھنے اور اس پر ایمان لانے کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر نہیں، بلکہ وہ بشر کی شکل میں بشر کی ہدایت کے لیے تھے، ورنہ کون بشر ہے جو وہاں جا سکے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اور کون ہے جو رات کے مختصر حصے میں 600 میل سفر کرنے کے بعد آسمانوں کا سفر بھی طے کرے؟ یہ بشر در حقیقت اللہ تعالیٰ کے وہ نور تھے جن کے لیے سب کچھ بنایا گیا، جن کو سب پر حکومت عطا کی گئی اور جن کو شافع محشر بنایا گیا، جن کے حکم پر سورج چاند ستارے زمین و آسمان حرکت میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت وہی سمجھتے ہیں جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہو کر یاد الہی کرتے ہیں، کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.